اکثر ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آگے والا ہماری طرف متوجہ ہو، وہ ہماری بات دل سے سنے اور ہماری بات کا جواب بھی دے۔ اور جب ہم اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو ہم یہی سوچتے ہیں، کیا واقعی اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے؟ کیا وہ ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے؟ تو سنو، جب تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوتا ہے تو تمہیں چند نشانیاں اور اشارے بھی ضرور ظاہر کرتا ہے۔ میرا اللہ قرآن پاک میں اس بات کا واضح اشارہ کر رہا ہے۔ ان سے کہو، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ اگر آج تم اس دور سے گزر رہے ہو کہ تمہاری زندگی میں ایسی تکلیفیں ہیں جن کا تم نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا، اور کسی شے کی تڑپ مسلسل تمہیں بے سکون کیے ہوئے ہے، تو سنو، میرا اللہ بار بار تمہیں اس بات کی طرف اشارہ کرواتا ہے کہ ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو اللہ نے تھامنا ہوتا ہے۔ تم اس کی قدرت کے گہرے رازوں کو سمجھنے سے غافل ہو۔ تم اس چیز کے لیے تڑپتے ہو جو تمہیں اپنے لیے بہتر لگ رہی ہوتی ہے، مگر تم اس کی قدرت کو نہیں جانتے۔ تم بھول جاتے ہو کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہی تمہیں بنانے والا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہارا درد نہ سمجھتا ہو؟ وہی تو ہے جس کو تمہارے درد کا علم ہوتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ تمہارے درد کا مرہم کیا ہے۔ اس کی عطا کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر وہ کبھی بھی تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ اگر تم بھی وہ نشانیاں تلاش کرتے ہو جو تمہارے لیے ناممکن دعاؤں کے لیے اللہ سے کن کے فیصلے کرواتی ہیں، تو سنو، تمہارے ناممکن دعا کے قبول ہونے کی کچھ نشانیاں تو یہ بھی ہیں کہ جب تم چپکے سے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتے ہو، تم اپنے رب سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے۔ تمہارا رب تمہاری ان دعاؤں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو تم چپکے چپکے اس سے مانگتے ہو، تنہائی میں بیٹھ کر یا پھر رات کے اندھیرے میں تہجد کے سجدوں میں۔ اگر تم بھی اپنی دعا کو تہجد کے سجدوں سے منور کر کے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کرو گے نا، تو میرے اللہ کی رحمت کبھی بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے بندے کو مایوس لوٹا دے، خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ کے ہاں تمہاری ناممکن دعا کے قبول ہونے کی دوسری نشانی تو یہ ہے کہ جب تم ہر اس چیز پر اپنا یقین قائم کر لیتے ہو جو تمہیں اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ تم یاد کرو وہ واقعہ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں اولاد کی دعا کی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اللہ سے کبھی مایوس نہیں لوٹا۔ تو سوچو، کیا انہوں نے بڑھاپے سے پہلے کبھی اولاد کی دعا نہیں کی ہوگی؟ لیکن ان کا یقین کامل تھا کہ اللہ انہیں ضرور عطا کرے گا۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہوں، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہوں، اللہ ہے نا۔ اگر کوئی چیز عارضی طور پر تم سے دور ہو رہی ہے تو ایک بات ذہن نشین کر لو کہ وہ مہربان رب تم سے کچھ بھی نہیں چھینتا۔ یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتی، یا وہ وقت بہتر نہیں ہوتا، یا پھر وہ مہربان رب تمہیں پا لینے اور کھو دینے کے خوف سے آزاد کر دینا چاہتا ہے، لیکن اس مہربان رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر بھی ہے۔ تمہاری سوچ کا دائرہ بہت تنگ ہے، وہ اللہ کی رحمت کے ایک قطرے کی
مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جب عطا کرنے پر آتا ہے نا تو پھر دل بھی بدل دیتا ہے اور تقدیر بھی بدل دیتا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں آنے والے بہترین دن عطا کرے۔ تمہاری ایک ایک دعا پر جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہے یا جو تم کر کے بھول چکے ہو، اس پر اپنے کن کا فیصلہ فرما کر اس کو فیکون کر دے۔ آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگے تو مجھے لائک اینڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔